بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نئے انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جائے گا۔ شاہی محل کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر اعظم کے فیصلے سے اتفاق کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امید ہے جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان آج روس کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان اس دورے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور روس کے درمیان دو طرفہ دوستانہ تعلقات کے علاوہ متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشترکہ مفادات کے شعبوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پی ایم ہاؤس فون ہیکنگ میں ملوث 2 افراد گرفتار۔ ذرائع کے مطابق فون ہیکنگ میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومتی ذرائع نے گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کو خفیہ ادارے نے گرفتار کیا ہے۔ ایک شخص کا تعلق راولپنڈی کے تعلیمی ادارے سے ہے، جبکہ دوسرا شخص وسطی پنجاب کے شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ گرفتار افراد کو قومی سلامتی ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جن سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ روس کی شدید بمباری، فرانس کا یوکرین سے فوجی امداد بڑھانے کا وعدہ۔ روس کی جانب سے پیر کے روز یوکرین میں اہداف پر شدید بمباری پر یورپ بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ فرانس نے یوکرین سے فوجی امداد بڑھانے کا وعدہ کر لیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کو فون کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور مزید فوجی امداد بھجوانے کی یقین دہانی کروائی۔ روس یوکرین جنگ میں پیر کو ہونے والا حملہ بہت شدید تھا، جس کے تناظر میں فرانسیسی رہنما ایمانوئل میکرون نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے رابطہ کیا۔ فرانسیسی ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق میکرون نے زیلنسکی کو فوجی امداد میں اضافے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اسرائیلی سپریم کورٹ کا سابق وزیر اعظم کو تحفے میں ملنے والی رقم واپس کرنے کا حکم۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مرحوم کزن سے ملنے والی $3 لاکھ کی رقم اس کی جائیداد میں واپس کریں۔ ججز کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ سارہ نے یہ رقم اس وقت وصول کی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ کسی بھی سرکاری عہدیدار کے لیے اتنی بڑی رقم بطور تحفہ لینا ممنوع ہے۔ عدالت نے کہا کہ گو کہ رقوم کا تبادلہ ہونے والے دونوں اشخاص آپس میں کزن ہیں، لیکن اس تحفے کا مقصد کاروباری مفادات کا تحفظ تھا اور تحفہ کی گئی رقم فیملی ممبرز کے درمیان دیے جانے والے عمومی تحائف سے کہیں زیادہ تھی۔ سردیوں کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا، وزیر اعظم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سردیوں کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم نے تھرکول بلاک 2 سندھ کول مائن کمپنی کے توسیعی منصوبے کا افتتاح کر دیا اور خطاب میں کہا کہ تھر میں پیدا ہونے والی بجلی $10 یونٹ ہوگی۔ تھر کے کوئلے سے 300 سال تک بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سردیوں کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا، بہت مہنگی ہو گئی ہے، لہٰذا درآمد نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے بھی کہا تھا کہ سردیوں میں گیس بہت کم ہوگی، لہٰذا کوشش ہوگی کہ لوگوں کو ناشتے اور کھانے کے وقت گیس فراہم کر سکیں۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی کال دے دی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ پرویش سنگھ ورما نے ہندوؤں کو مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی کال دے دی۔ بی جے پی کے مسلمان دشمن رکن پارلیمنٹ نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ہندوؤں سے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ٹھیلوں اور دکانوں سے سبزیاں اور دیگر اشیاء خریدنا بند کر دیں اور مسلمانوں کو کام کی مزدوری بھی نہ دیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کو موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مسائل کے حل کی عالمی تنظیم COP27 کی نائب صدارت دینے کا اعلان۔ پی ایم ہاؤس پریس ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے 195 ممالک میں سے پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ COP27 کی صدارت مصر کے پاس ہے۔ کانفرنس آف پارٹیز کی طرف سے اجلاس کے دوران نائب صدارت پاکستان کے لیے بڑا عالمی اعزاز ہے۔ روس کے یوکرین کے دارالحکومت سمیت متعدد شہروں پر میزائل حملے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے ہفتے سے شروع ہونے والا یوکرین پر میزائل حملوں کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں درجنوں میزائل داغے گئے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ 7 شہروں میں میزائل حملوں میں مجموعی طور پر 10 ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی دارالحکومت کیف میں میزائل ایک مسافر بس اڈے پر گرے، جس سے متعدد گاڑیوں میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور چاروں طرف دھوئیں کے کالے بادل چھا گئے۔ کیف میں میزائل حملے میں 5 افراد ہلاک اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے جہاز کا کراچی بندرگاہ کا دورہ۔ امریکی بحری افواج کے عملداروں کی جانب سے سمندری جہاز کے ہمراہ کراچی بندرگاہ کا دورہ کیا گیا، جس دوران پاکستان کے ساتھ پائیدار تعلقات استوار کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امریکہ اور پاکستان کی بحری افواج کی جانب سے مشترکہ سمندری مشقوں کے سلسلے میں امریکی کوسٹ گارڈ کے 2 بحری جہاز کراچی پہنچے، جو کہ شیڈول کے مطابق کراچی بندرگاہ پر 6 تا 13 اکتوبر تک موجود رہیں گے۔ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کی مشقوں کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کی نیندیں حرام کر دی۔ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کی مشقیں کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ فوجی مشقیں 25 ستمبر سے 9 اکتوبر تک جاری رہیں۔ جاپانی حدود میں داغا گیا میزائل ایٹمی جنگی مشقوں کا حصہ تھا۔ حکام کے مطابق ایٹمی جنگی مشقوں کی نگرانی صدر کم جونگ ان نے خود کی، جس کی تصاویر بھی شائع کی گئی۔ شمالی کوریا نے اتوار کی صبح 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ سیول اور ٹوکیو کے حکام کے مطابق 25 ستمبر کے بعد سے اس طرح کا یہ 7واں تجربہ ہے۔ ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ ڈالر مزید 1 روپیہ 17 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید 1 روپیہ 17 پیسے سستا ہوا ہے۔ فاریکس انڈیکس کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کمی کے بعد 218 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان T20 فارمیٹ کی بہترین اوپننگ جوڑی قرار۔ ICC نے بابر اعظم اور محمد رضوان کو T20 ورلڈ کپ سے قبل فارمیٹ کی بہترین اوپننگ جوڑی قرار دے دیا۔ ICC نے T20 ورلڈ کپ سے پہلے ٹاپ اوپننگ بلے بازوں کی فہرست جاری کر دی۔ ICC نے T20 رینکنگ کے ٹاپ 3 میں موجود 2 پاکستانی اوپنرز بلے باز محمد رضوان اور بابر اعظم کو بہترین اوپننگ جوڑی قرار دے دیا۔ لاہور اسموک سے آفت زدہ قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں اسموک کے تدارک کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں اسموک کی وجہ بننے والی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں کرائسس روم قائم کیا جائے گا۔ کالا دھواں چھوڑنے والی صنعتوں کو بھی بند کیا جائے گا۔ آڈیو لیکس عمران خان کا تحقیقات کے لیے عدالت جانے کا اعلان۔ چیئرمین PTI عمران خان نے آڈیو لیکس کے تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ GIT کے تشکیل دینے کی استدعا کریں گے۔ چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ آڈیو لیکس نے وزیر اعظم آفس و ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ بحیثیت وزیر اعظم میری رہائش گاہ پر میری محفوظ ٹیلی فون لائن بھی بگ ہو گئی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر پیغام میں اعلان کیا کہ آڈیو لیکس کی
صداقت کو ثابت کرنے کے لیے عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔